السلام علیکم دوستو، آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو کا جو انہوں نے ارطغرل غازی کے بارے میں بنائی ہے۔ تو دوستو، سید قاسم علی شاہ صاحب کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سید قاسم علی شاہ صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بہت ہی پاکستان کے معروف ٹیچر ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ اتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں، شاید میرے خیال میں آپ کو پاکستان سے باہر بھی تقریباً پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ایسے کام میں میری زندگی میں لوگ آئے ہیں جو ان سے فیضیاب نہ ہوئے ہوں۔ تو دوستو، جن لوگوں نے بھی ان کو سنا ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک سنہری حروف کی مانند ہے، لیکن جب اتنا بڑا بندہ کسی ویڈیو کے بارے میں کوئی ریویو دیتا ہے تو اسے لازمی سننا چاہیے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سید صاحب کیا فرماتے ہیں اس ویڈیو۔ دوستو سنتے ہیں سید صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ 80 اور 90 کی دہائی میں ہم کئی ڈراماز دیکھتے رہے۔ ان ڈراماز میں ایک معروف ڈرامہ وارث تھا، اس کے ساتھ دھواں ڈرامہ تھا، الفا بریوو چارلی تھا، من چلے کا سودا تھا، اندھیرا اجالا تھا، جانگلوز تھا، اور ایک بڑا شاندار ڈرامہ اینک والا جن بھی تھا۔ یہ ہمارا جو زمانہ تھا، میں بات کروں 80s 90s کا، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، اور وہ تمام کے تمام میرے دوست جن کی عمر اس وقت کوئی 40 کے قریب ہے، انہوں نے یہ ڈراماز کو دیکھا ہوگا۔ ہم سب کے سب جن کی عمر 40 کے قریب ہے اور 40 کے لگ بھگ ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے لاشعور میں، ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کے نقش موجود ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کو ریکال کرتے ہیں اور ہمارے بچپن کی کئی یادیں، امیجنیشن ان ڈراموں کی کہانیوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ یہ نسل جنہوں نے یہ ڈرامے دیکھے، یہ آج کی نسل سے تھوڑی سی مختلف آپ کو محسوس ہوگی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ بچے میرے وہ ٹی وی کا ایک ڈرامہ اس کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تذکرہ اس ڈرامے کا میں ایک عرصے سے سن رہا تھا۔ میرے دوست احباب، کئی میرے استاد، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ارطغرل غازی یہ لازمی آپ دیکھیے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوا، پی ٹی وی نے ارطغرل غازی کی ڈبنگ کی اور اس کو چلانا شروع کیا، نشر کیا۔ میرے بچے اس ڈرامے کو دیکھنے لگ پڑے۔ میرا خیال ہے اگر وہ ایک سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک غلطی میں نے کی کہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک قسط دیکھ لی۔ بس اس غلطی کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر روز ارطغرل غازی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم کئی دفعہ ریپیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھتے ہیں۔ میرے کئی دوست اس سے پہلے نیٹ فلکس پہ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ اس ڈرامے کا ناظرین جادو ہی ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو بار بار دیکھنے کو اس کا من کرتا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ حالانکہ عظیم انسان کے آپ یہ الفاظ سنے تو یقیناً اس ڈرامہ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا، آج سے 700 سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا، اور ایک بڑا شاندار کریکٹر جس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائلاگز، اپنے جملے، سچویشنز، ویلیوز، ایتھکس کی وجہ سے انتہائی اس وقت مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی 60 کے قریب ایسے ممالک ہیں، اس کے ملینز میں ویوڈ ہیں، اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہیں ریکمینڈ کیا کہ پوری قوم کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی حیران کن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم، عمران خان صاحب نے بھی اس ڈرامے کو ریکمینڈ کیا اور کہا کہ پوری قوم کو یہ دیکھنا چاہیے۔ واقعی اس ڈرامے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں دوستوں، میں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس ڈرامے میں کیا خاصیت ہے، اور مسلمانوں کی ایک پوری ایک تاریخ اس میں بھری پڑی ہے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ عروج کی داستان جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے، اس کو کہیں یہ رقم کرتا ہے۔ ہماری نئی نسل جو بیٹ مین، اسپائڈر مین، ایکس مین، سپر مین، اس طرح کے کریکٹر جو فرضی کردار ہیں، ان سے بڑی متاثر ہو چکی تھی۔ وہاں پر ایک اصل کردار ارطغرل غازی، اس کو دیکھنے کا سب کو موقع ملا۔ مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ مرد داڑھی میں، عورت مکمل لباس میں کتنی جاذبے نظر لگتی۔ نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ ارطغرل غازی کی تصویروں کو نوجوان نسل نے اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ ایک قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا، جذبہ تھا، اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، وہ کیسے پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سب سے کمال بات بتاؤں، اس ڈرامے کے جو جملے، ڈائلاگز ہیں، وہ سنہری حروف سے لکھنے چاہیے۔ میں ان کو کوٹیشن سمجھتا ہوں، ان کوٹیشنز کو لوگ فیس بک پہ پوسٹ بھی کرنے لگ پڑے۔ میں چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے کچھ ڈائلاگز، جملوں کو میں آپ کو سناؤں۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔
اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے عقیدے روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارے سر نہیں جھکیں گے اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی ہوں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے اس کو ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، افراد ہیں، وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، فلاح انسانی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا۔ میری یہ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر 80s اور 90s کی دہائی کے ڈراموں کے ڈائلاگز آج ہم سب کو یاد ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارطغرل دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگز اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے، اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے۔ بے شک اسی طرح۔ تو اینڈ پہ دوستو آپ نے دیکھا اتنا بڑا بندہ جب کسی ڈرامے کے بارے میں اتنا اچھے الفاظ کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ ڈرامہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تقریباً اب تک 150 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو کہ شاید ہی کسی اور ڈرامے کا ہوا ہو ابھی تک۔ لیکن یہ دوستو ہے وہ بتا رہے تھے ایک ڈرامہ نہیں، ایک تاریخ ہے، اور تاریخ بھی مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ ہے۔ تو میں مسلمانوں سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، اور شاہ صاحب جنہوں نے اتنے اچھے ریویوز دیے ہیں اس کے بارے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوں۔ اور شروع میں انہوں نے اپنے ارلیئر ڈرامہ کے بارے میں بتایا، جس طرح ڈرامے تھے ان میں سے ایک مشہور کریکٹر اینیکول جین بھی تھا جو بہت ہی زیادہ مقبول تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں قاسم علی شاہ صاحب جو کہ کسی متعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی بڑے موٹیویشنل اسپیکر اور آج کل لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں، اور انشاءاللہ ہم روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر آنے والی قسط کے بارے میں بتائیں گے کہ آنے والی قسط میں کیا ہو رہا ہے، اور پچھلی قسط کا ریویو کریں گے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔